بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، وہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے، انارکی، اس کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہر آدمی اس میں سوچتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میرا ضمیر مطمئن ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث شریف ہے، اگر اس کو سامنے رکھیں اور علماء کرام اس کو یاد کر لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا۔ جو خیانت نہیں کرے گا تو ضمیر مطمئن بھی ہوگا نا۔ انجن ٹھیک ہو نا تو باقی کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر انجن ہی خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ کمپیوٹر میں جو فائلیں کرپٹ ہو جاتی ہیں تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ کام کی نہیں رہتی، پھر اس سے وہ نتائج، وہ ریزلٹس وہ صحیح نہیں ملتے۔ تو ایسی 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس سے ہماری دل کی فائل کرپٹ نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اخلاص العمل للہ۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس نیت سے کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کی نجی زندگی بھی آ گئی، آپ کی خانگی زندگی بھی آ گئی، گھر میں جو آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اس میں آپ کی اجتماعی زندگی بھی آ گئی، جس میں گھر سے باہر جو بھی اجتماعی زندگی ہے، چاہے اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق انتظام و انصرام اور حکمرانی اور ریاست سے ہو۔ تو ایسا جامع لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو بھی کچھ کریں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ تو وہ تمام چیزیں پھر یہاں سے نکل جائیں گی جو آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، بڑائی کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا میں ناک اونچی کرنے کے لیے، اس میں اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وہ مناصحۃ ائمۃ المسلمین، اور دوسری الفاظ ہیں مناصحۃ ولاۃ الامور، جو اولو الامر ہیں، جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، ان کے ساتھ مخلص ہونا، خیر خواہ ہونا۔ ایک تو آپ عمل میں اخلاص ہو، دوسری اپنی قیادت سے آپ مخلص ہوں، اور قیادت میں سب سے پہلے اولو الامر، یعنی جو حکومت کی باغ ڈور جن کے پاس ہوتی ہے، ان کے ساتھ مخلص ہونا، یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، حکم ہے۔ الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامۃ المسلمین۔ کہ دین کیا ہے؟ اخلاص ہونا، مخلص ہونا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو تو نصیحت نہیں کریں گے نا، تو نصیحت کے معنی خیر خواہی کے بھی ہوتے ہیں اور اخلاص کے بھی ہوتے ہیں۔ النصیحۃ للہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونا۔ اس سے جو ہمارا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مخلصانہ تعلق، اس میں کوئی 2 نمبری نہ ہو۔ ولی ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو مخلص ہونا چاہیے۔ اور مخلص ہونا اور خیر خواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو اچھے مشورے دینا، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، ہنگامی حالات میں ان کی مدد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کا اکرام کرنا، اور غلط کاموں سے روکنا۔ یہ معنی ہے مخلص ہونے۔ تو ائمۃ المسلمین کے ساتھ مخلص ہونے کا یہ نہیں کہ آپ مرید ہو جائیں ہر چیز پہ آمنا وصدقنا، ایسا نہیں۔ جو صحیح کام ہے اس کی اطاعت کریں، غلط کام سے روکیں۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اگر ظالم بادشاہ بھی ہے تو اس کے منہ پر کلمہ حق ہے، یہ بھی مخلصانہ تعلق ہے۔ تو دوسری چیز ہوگی قیادت سے مخلص ہونا۔ اور قیادت جیسے میں نے بتایا کہ پہلے نمبر پر تو اولو الامر مراد ہے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اور اس میں جو بھی مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ آپ کا تعلق مخلصانہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، ان کی جو جماعت ہے، ریاست کے ساتھ چمٹے رہنا، اجتماعیت کے ساتھ کا اہتمام کرنا۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ جو آپ کا عمل میں اخلاص ہوگا، آپ کی قیادت سے، ولاۃ الامر سے، اولی الامر سے آپ کا مخلصانہ تعلق ہوگا، اور آپ اجتماعیت کا اہتمام کریں گے، تو پھر جو آپ دعائیں کریں گے وہ دعائیں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے بہت سارے فتنوں اور شرور سے آپ بچے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دعائیں محاصرہ کر لیتی ہیں، چاروں طرف حصار بنا لیتی ہیں، جو فتنوں کو اور شرور کو پہنچنے سے روکتی۔ تو ان حالات میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا۔ جب خیانت نہیں کرے گا تو ضمیر مطمئن ہوگا، اور ضمیر کا اطمینان بہت بڑی بات ہے۔
استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، اگرچہ تمہیں مفتی لوگ فتویٰ دے رہے ہو، تم اپنے دل سے پوچھو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کسی چیز میں آپ کو شک ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ کام کرے جس میں شک نہ ہو. تو قلبی اطمینان قلب اور ضمیر کا اطمینان یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ کی نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آدمی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. تو ان موجودہ حالات میں بھی ہمیں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم اس کو اہتمام کریں گے تو جب ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب و ستم کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ نہیں کریں گے. پھر اخلاص العمل للہ اور تفریق اور تقسیم پیدا کرنا، ریاست میں خلفشار پیدا کرنا، خانہ جنگی کے کام کرنا، انارکی پھیلانا، یہ اس سے آپ بچیں گے. یہ تو حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے. یہ فساد فی الارض ہے، اس کو ہماری اصطلاح میں فساد فی الارض بھی کہتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسادہ، اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. ہمارے دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کی اجتماعیت کی جو تاکید فرمائی ہے، ہماری مدارس میں ان آیات کو اور احادیث کو بہت اہتمام سے پڑھایا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے صحابہ کرام سے یہ عہد لے لیا تھا. حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو وادی عقبہ میں بیعت ہوئی تھی جس پہ یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں. وعدن علی حقا، اللہ تعالیٰ خریدار ہے اور بیچنے والا کون ہے؟ مومنین ہے. اور یہ وعدہ بھی کیسا ہے؟ سچا وعدہ ہے. وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں یہ اس سچے وعدے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو عہد کو پورا کرے؟ اللہ اس عہد کو پورا کرے گا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیع پر خوشی مناؤ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیعت لی ہے. دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشتراء کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ خریدار ہے، بیع کا ذکر بھی کیا ہے، وعدے کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ وعدہ ہے، وعدن علی حقا، اور عہد کا ذکر بھی کیا ہے من اوفی بعہدہ من اللہ، اور بیعت کا ذکر بھی کیا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. تو ایک ایسی چیز جس پہ ہم نے مکمل سودا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال، ہماری جانیں خریدی ہیں، ہم نے بیچی ہیں، جنت کے بدلے بیچی ہیں. اس پر ایک سچا وعدہ ہوا ہے، اس پر عہد ہوا ہے، اس پر بیعت ہوئی ہے. تو یہ جو ریاست کے امور ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے بڑے احکام ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے مدارس میں ریاست کے حقوق اور ریاست کی ذمہ داریاں، ریاست کی اہمیت، اس کو اگر نمایاں کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جن سے ہم مبتلا ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں اور ہمارے ملک کے، ہماری ریاست کے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. احتجاج کریں، آپ قانون کے مطابق کریں، پرامن کریں. اس دور میں احتجاج کرنا تو آسان بہت ہے. اس دور میں آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لابنگ کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچائیں، ذہن سازی کریں. تو پہلے تو بہت مشکلات ہوتی تھیں. تو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ جلاؤ گھیراؤ کریں، اور خاص طور پہ ان جگہوں کو جلانا، ان جگہوں پہ حملہ کرنا جو ہماری ریاست کی امانت ہے، جو ہمارے ملک کی ایک یادگاریں ہیں. وہ اگر ان پہ کوئی آدمی حملہ کرتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں شیطان کا اور شیاطین کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور جو لوگ، جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے اس میں حکومت ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر وہ ایسی حرکتیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. اور اس کے انتقام میں اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ ہم اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں،
اگر آپ کی لڑائی ہو گئی باہر کسی سے اور آپ گھر پہ آ کر اپنے بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ مینٹل ہے کہ دماغ ٹہل گیا ہے، یہی کہیں گے نا۔ تو اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کسی نے کوئی وہ کیا ہے، تو آپ شہداء کی یادگاروں کو جلانا، نظر آتش کرنا، جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی روحوں پہ کیا گزری ہوگی، ان کے خاندانوں پہ کیا گزری ہوگی۔ ایم عالم کا وہ جو طیارہ تھا، اس کو جس طریقے سے لوگ اس پہ چڑھ دوڑے ہیں، تو اس نے تو قربانی دی تھی ہمیں بچانے کے لیے، اس کا اس میں کیا قصور تھا؟ اور اس جھگڑے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ پاکستان کو اللہ نے ایٹمی قوت بنایا ہے، تو چاغی کے ماڈل کو جلانے کا کیا مطلب؟ سوات کی جو موٹر وے ہے اس کو جلانے کا کیا مطلب؟ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو ہم کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا ہے، اس ملک کو ہم اچھے طریقے سے رکھیں، اور اپنی جو مشکلات ہیں، جو ہمارا احتجاج ہے، جو آپ کی اس کو اگر صحیح طریقے سے کریں تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر ایسی پارٹیاں اور ایسی جماعتیں جن کی بڑی حیثیت ہے، اگر وہ بھی جلاؤ گھیراؤ کریں گی تو جن کے پاس کچھ نہیں وہ تو اور زیادہ کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے انصار سے مینا میں یہ عہد لے لیا تھا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ۔ سمع و طاعہ کا جو لفظ ہے یہ اجتماعی جو نظم ہوتا ہے اس میں زیادہ اس کا استعمال ہے، کہ ہم بات کو دھیان سے سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ ریٹ کو چیلنج کرنے کی بات نہیں کی، یہ تو ہم نے اس کو بنا دیا ہے کہ جو آدمی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے وہ ہیرو شمار ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہادر شمار ہوتا ہے۔ کوئی سگنل توڑ کے جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں دیکھیں، وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نکل گیا بیچ سے۔ فی عسرنا و یسرنا، اگر مشکل حالات ہوں گے تو بھی ہم اطاعت کریں گے، سمع و طاعہ کا اہتمام کریں گے، اور اگر تنگی کے حالات ہوں گے تو بھی اطاعت کریں گے۔ وفی منشتنا و مکرہنا، اگر ہماری طبیعت کے موافق فیصلے ہوں گے تو بھی اطاعت کریں گے، اگر ہمیں وہ فیصلے وہ حالات ناگوار ہوں گے تو بھی ہم، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کمیار تھے، یعنی گدھے سے گرا ہے، اب کمہار کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو آپس کی لڑائیوں میں جناح اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ جو اس ملک کی جو دفاعی نظام ہے، جو اس ملک کی یادگاریں ہیں، جو اس ملک کی اہم جگہیں، ان کو تو بہت غلط بات ہے۔ وفی اثرت علینا، اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری مسلم کی۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے اپنا حق دوسروں کو دینا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اثرہ کا معنی ہوتا ہے دوسروں کا حق لینا۔ اگر ہماری حق تلفی ہوگی، ہم پر کسی اور کو ترجیح دی جائے گی تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے اصول بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس اصول پر بیعت لی ہجرت سے پہلے، ریاست قائم کرنے سے پہلے، اور فرمایا من فارق الجماعۃ قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہو، یا جماعت سے ریاست کی اجتماعیت مراد ہے، فماتا، اور اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تم اپنی عاقبت کیوں برباد کر؟ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 چیزیں یاد رہیں کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین ولزوم جماعتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم۔ 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اپنی لیڈرشپ سے مخلص رہنا، خیر خواہ رہنا ان کے لیے، اور تیسری چیز ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہنا۔ اور اس وقت میں جب ہماری دعائیں ہوں گی تو وہ ہمارا محاصرہ کر لیں گی، اثار بنا لیں گی، ہم فتنوں سے شرور سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔